آج راحت اندوری صاحب کی ایک بڑی خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ غزل کے بعد پھر اس پر تبصرے بھی آئیں گے، پہلے غزل دیکھ لیتے ہیں۔ غزل ہے کہ جھوٹی بلندیوں کا دھواں پار کر کے آ، جھوٹی بلندیوں کا دھواں پار کر کے آ، قد ناپنا ہے میرا تو چھت سے اتر کے آ، اس پار منتظر ہے تیری خوش نصیبیاں، اس پار منتظر ہے تیری خوش نصیبیاں، لیکن یہ شرط ہے کہ ندی پار کر کے آ، کچھ دور میں بھی دوش ہوا پر سفر کروں، کچھ دور میں بھی دوش ہوا پر سفر کروں، کچھ دور تو بھی خاک کی صورت بکھر کے آ، میں دھول میں اٹا ہوں مگر تجھ کو کیا ہوا، میں دھول میں اٹا ہوں مگر تجھ کو کیا ہوا، آئینہ دیکھ جا ذرا گھر جا سنور کے آ، سونے کا رت فقیر کے گھر تک نہ آئے گا، سونے کا رت فقیر کے گھر تک نہ آئے گا، کچھ مانگنا ہے ہم سے تو پیدل اتر کے آ، کچھ مانگنا ہے ہم سے تو پیدل اتر کے آ۔ اب دیکھتے ہیں ان اشعار کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ جھوٹی بلندیوں کا دھواں پار کر کے آ، قد ناپنا ہے میرا تو چھت سے اتر کے آ۔ تو چھت پہ چڑھ کے میرے قد سے بہت اونچا ہو گیا نا، تجھے میرے صحیح قد کا، اصل قد کا تجھے اندازہ نہیں ہے، چھت سے اتر پہلے، چھت سے اترا میرے سامنے آ، اب دیکھ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، پہلے تو چھت سے اتر کے تو آ، تو چھت کی بلندیوں پہ کیوں غرور کر رہا ہے، وہ تو جھوٹی بلندی ہے، وہ تمہارا جو قد ہے جو چھت کے اوپر، وہ جھوٹی بلندی ہے، وہ اصل تھوڑی نا، اصل میں تو نیچے اتر گیا نا، اب نا تو بڑا ہے یا میں بڑا ہوں، جھوٹی بلندیوں کا دھواں پار کر کے آ، قد ناپنا ہے میرا تو چھت سے اتر کے آ۔ اور اگلا شعر ہے کہ اس پار منتظر ہے تیری خوش نصیبیاں، لیکن یہ شرط ہے کہ ندی پار کر کے آ۔ خوش نصیبیاں اتنی آسانی سے نہیں ملتی، چاہے سے نہیں ملتی، ندی پار کرنی پڑتی ہے، مشکلوں کی، آزمائشوں کی، چیلنجز کی ندی پار کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد ہی خوش نصیبیاں آپ کے حصے میں آتی ہیں یا پھر نہیں آتی ہیں۔ تو وہ مغل اعظم کا ڈائلاگ تو آپ کو یاد ہوگا نا، جب دردن سنگھ نے کہا تھا کہ انارکلی خون کے دریا اور فوجوں کے صف کے اس پار کھڑی ہے، کا صفوں کو الٹ دیجیے، تو صفوں کو الٹنا پڑتا ہے تب جا کے خوش نصیبیاں اپنے حصے میں آتی ہیں۔ تو اس پار منتظر ہے تیری خوش نصیبیاں، تیری خوشیاں تو ادھر ہے، تیری زندگی خوش نصیبیاں ساری ادھر ہیں، اس طرف ہیں، بیچ میں ایک ندی ہے، وہ پار کرنی ہوگی، لیکن یہ شرط ہے کہ ندی پار کر کے آ۔ اور اگلا شعر ہے کہ کچھ دور میں بھی دوش ہوا پر سفر کروں، کچھ دور تو بھی خاک کی صورت بکھر کے آ۔ بہت خوبصورت شعر ہے، بڑا گہرا اور بڑا معنی خیز شعر ہے یہ۔ کہتے ہیں کہ مٹھی میں بھر کے دھول ہوا میں اچھال دو، مٹھی میں بھر کے دھول ہوا میں اچھال دو، تم اپنے انتشار کی کوئی مثال دو۔ اپنے انتشار کی، اپنے بکھراؤ کی مثال کس طرح دی جا سکتی ہے؟ ایک مٹھی دھول لیجیے اور اسے اڑا دیجیے ہوا کے دور، دیکھیے وہ کس قدر بکھرتا ہے۔ انسان بظاہر تو وہ سالم نظر آتا ہے، سر سے پیر تک سلامت ہی ہے، اندر کس قدر بکھرا ہوا ہے یہ اندازہ لگانا باہر کے لوگوں کا بہت مشکل ہے۔ تو اب میں ایسا کرتا ہوں کہ میں تیری خاطر میں بکھر جاتا ہوں، خاک میں مل جاتا ہوں، اس کے بعد ہواؤں کے دوش پر، دوش مطلب کاندھا، ہواؤں کے دوش، ہواؤں کے زور پر، ہواؤں کا رخ جدھر ہوگا میں ادھر اڑتا ہوا جاؤں گا، میں اس قدر خاک میں مل چکا ہوں۔ کچھ دور میں بھی دوش ہوا پر سفر کروں، میں بھی ہوا کے کاندھے پہ کچھ دور تک میں بھی بکھرتا ہوں، کچھ دور تو بھی خاک کی صورت بکھر کے، اور کچھ دور تو بھی خاک کی صورت، تو بھی خاک ہو جا، خاک کی صورت بکھر کے تو مستقل، تو خاک میں خاک مل کر کے پھر دونوں ضم ہو جائیں گے۔ کچھ دور میں بھی دوش ہوا پر سفر کروں، کچھ دور تو بھی خاک کی صورت بکھر کے آ۔ اور اگلا شعر ہے کہ میں دھول میں اٹا ہوں مگر تجھ کو کیا ہوا، میں تو تجھے پانے کی خاطر کتنا لمبا میں نے سفر کیا ہے، اس سفر کی دھول سے دیکھ میں بالکل اٹ گیا ہوں، دھول ہی دھول میں ہو گیا ہوں، کتنا مشکل سفر میں نے طے کیا ہے، میں دھول میں اٹا ہوں مگر تجھ کو کیا ہوا، تجھے تو اس قدر دھول سے تو پاک ہونا چاہیے تھا نا، تو نے تو سفر نہیں کیا تھا، تجھے پانے کی خاطر میں نے سفر کیا ہے، میں دھول میں اٹا ہوں مگر تجھ کو کیا ہوا، آئینہ دیکھ جا ذرا گھر جا سنور کے آ، دیکھ تو یہاں ملنے آیا ہے نا، تو پہلے گھر جا، آئینہ دیکھ تیری کیا صورت ہو گئی، اس کے بعد تو بن سنور کر نہا دھو کر تب تو مجھ سے ملنے کے لیے آ، میں دھول میں اٹا ہوں مگر تجھ کو کیا ہوا، آئینہ دیکھ جا ذرا گھر جا سنور کے آ۔ اور آخری شعر ہے کہ سونے کا رت فقیر کے گھر تک نہ آئے گا، کچھ مانگنا ہے ہم سے تو پیدل اتر کے آ۔ اے شاہ وقت، اے شاہنشاہ وقت، تو سونے کے رت پہ چڑھ کے مجھ تک آیا ہے نا، فقیر کے در پہ تو آیا ہے نا، دیکھ
میرے ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے، میری ایک چھوٹی سی کٹیا ہے جس میں رہتا ہوں. میں تو فقیر آدمی ہوں، اور میری گلیاں جو ہیں نا، مجھ تک آنے کی جو گلیاں بڑی تنگ ہیں. وہاں تیرا رتھ نہیں آئے گا، وہ بھی سونے کا رتھ نہیں آئے گا. سونے کا رتھ فقیر کے گھر تک نہ آئے گا، فقیر کے گھر تک سونے کا رتھ نہیں آئے گا. اے بادشاہ وقت، تو رتھ سے اتر. سونے کا رتھ فقیر کے گھر تک نہ آئے گا. کچھ مانگنا ہے ہم سے، اگر اس فقیر سے تجھے کچھ چاہیے، پیدل اتر کے آ جا. سونے کا رتھ چھوڑ، اپنی دولت اور شہنشاہیت اپنی چھوڑ، اور اس کے بعد تو عام آدمی کی طرح تو پیدل چل کے مجھ تک آ. اب بول تجھے کیا چاہیے. یہ فقیر تجھے سب کچھ عطا کرے گا. سونے کا رتھ فقیر کے گھر تک نہ آئے گا. کچھ مانگنا ہے ہم سے تو پیدل اتر کے آ. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. راحت اندوری صاحب کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا. ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.